اور ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے حصے کا دین، اپنے حصے کی ہدایت لے سکیں، تاکہ کوئی ہمیں کنفیوز نہ کرے۔ سوسائٹی کے اندر بہت ساری کنفیوژنز ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹوز ہیں، لیکن جب قرآن کے ساتھ کنیکشن بن جاتا ہے تو پھر یہ والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دین وی آر ویری کلیئر، بیکاز قرآن کی ہدایت از ویری اسٹریٹ فارورڈ، وبینات من الہدا، بالکل اوپن اینڈ کلیئر ہے، والفرقان، اینڈ رائٹ اینڈ رانگ کے ساتھ ہے۔ اللہ کبھی بھی ایک سائڈ کی سٹوری نہیں بتاتے ہیں، وہ پورے کمپیریزن کے ساتھ بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا 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 ہو رہا ہے اور کیا چیز حق ہے، کیا ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ تو قرآن والا بلیور کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہتا ہے، اسے کبھی بھی کوئی گرے ایریا یا کنفیوژن نہیں ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہے یا شاید ویسا ہے۔ اللہ یہ گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ میکس اٹ ویری کلیئر۔ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ انجیکشن لگایا تو روزہ ٹوٹا، خون کا قطرہ ادھر گرا تو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، نیل پالش لگائی، نفس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، صحیح غلط کی تمیز کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، اپنے معاشرے کی کوئی بات نہیں کرتا کہ رمضان آیا ہے معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا۔ 70 دفعہ آ چکا ہے پاکستان، کیونکہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، آپ کو بھی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا تو ہے نا کہ جس دین پہ ہم ساری بیس کر رہے ہیں، ہم جس دین کے اوپر اپنی آخرت کو بیس کر رہے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہر یہ ایک حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک تفاخر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے کلچر پہ کرتا ہے، کوئی اپنے میوزک پہ کرتا ہے، کوئی اپنے کھانوں پہ کرتا ہے، کوئی اپنی کسی چیز کے اوپر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فخر اور اس کی رونق القرآن، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم آپ کے لیے پلانٹ کا سب سے بڑا، اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ کریٹر آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لے، اور کریٹر اللہ رب العزت صرف اور صرف اپنے کلام سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اپنے کلام کے ذریعے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کیا تھا۔ آج ہم اس لیے کنفیوزڈ ہیں، آج ہم اس لیے ہواؤں میں دین کو بھی ہوا میں لے جاتے ہیں کہ نیکی ثواب، لیکن ہم دکھا نہیں پا رہے کہ وہ ثواب کہاں ہے، بینک میں ہے، کہیں الماری میں رکھا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا معاشرے میں، کردار میں، کیونکہ ہمارے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ، علم کی فارم میں نہیں ہے۔ ہم نے علم کی بیس پہ اللہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف فیلنگ کے ساتھ ہی اس کو جاننے کی کوشش کی۔ تو اللہ کوئی فیلنگ نہیں ہے، اللہ ایک لیونگ ریالٹی ہے، ایک پرسنالٹی ہے، کریٹر ہے، اس کی پوری کائنات جو ہے وہ آپریشنل ہے علم کی بنا پر، علم کی بیس پہ۔ آپ اور میں جو بنے ہیں یہ بھی علم کی بیس پہ بنے ہیں۔ ایسی زبردست سوفسٹیکیٹڈ مشینری جو دماغ ہے ہمارا، جو ہمارا دماغ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے، تو اس دماغ کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ حالانکہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے اس پوری کائنات کے اندر، کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں۔ تو آئی وش کہ ہم اس زندگی میں اللہ کو جان سکیں، آئی وش کہ اس زندگی میں ہم اللہ سے یہ دعا کر سکیں کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا اپنی ذات پہ سے پردہ ہٹا، تھوڑا سا ہمیں اپنے قریب لا۔ کیا ہمیشہ وہی کھانا پینا، پیسہ، کیریئر، بچوں کے رشتے، یہ وہ ہو جائے، مانگ 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 مانگتے ہی رہیں گے، تو پھر نماز میں کیوں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف آپ کے غلام ہیں؟ غلام مانگتا ہے یا غلام حکم بجا لاتا ہے؟ غلام کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، غلام کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے مانگنا۔ دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ سے نہ مانگے، دنیا کے حساب سے غلام کا تو کام ہے کام کرنا، مالک خود دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ قرآن مجید خود تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ کیا مانگو کیا نہ مانگو۔ انبیاء کرام نے کیا مانگا تھا، ایک عام انسان کیا مانگتا ہے، کیونکہ عام انسان کو شر اور خیر کا فرق پتہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام وہ چیز مانگتے ہیں جو بیسٹ ہوتی ہے امت کے لیے، کائنات کے لیے۔ تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ڈاکٹر بننے کے لیے تو میڈیکل اسکول میں چلے گئے، ہم نے چھوٹا سا وہ جو ڈپلوما بھی کرنے کے لیے ہم انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے، ہر کام ہم نے سیکھا سمجھا۔ یہ واحد دین ہے جو ہم نے اماں ابا سے بچپن میں لیا، اس کے بعد کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا تھا۔ بس کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کی آواز آئی، رکوع میں گئے، سجدہ کیا، سلام پھیرا،
یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کس حکم پہ سجدہ کیا، قرآن پڑھا تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، روزہ رکھا تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے روزہ کیوں رکھا، تراویح میں پورا قرآن سجدہ کر لیا لیکن ان میں سے کتنی آیات پر عمل کیا، کبھی ڈبل چیک بھی نہیں کیا، تصدیق بھی نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں، اس فیس بک سیشن کا مقصد اپنے آپ کو جگانا ہے۔ یہ مجھے بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ میں ساری زندگی انٹرٹینمنٹ میں گزاری ہے، ساری زندگی سپورٹس میں گزاری ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو خوش کرتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی اندھیروں میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے۔ اب جو ٹائم رہ گیا ہے زندگی کا، اس میں پوری کوشش ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے ذکر کو بلند کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ جو تکلیف ہے، یہ پریشانیاں، آج بھی میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، غریب لوگ بیچارے باہر ٹائر جلا رہے ہیں، باہر احتجاج کر رہے ہیں، کسی نے روڈ پہ روک کے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، طرح طرح سے احتجاج ہو رہا ہے، کسی طرح بجلی آئے۔ ہمیں بیسکس میں ہی مار دیا اس قوم کو، کیونکہ جس قوم کو بیسکس میں پکڑ لیا جاتا ہے وہ قوم کبھی وہ ظلم کے خلاف اٹھتی نہیں، کیونکہ ان کی اتنی کمر توڑ دو، جب صبح سے شام تک یہ پانی، بجلی، گیس، یہ وہ اس چکر میں پھنسے رہیں گے، مہنگائی کے چکر میں، تو پھر یہ کبھی بھی کرپشن کو للکاریں گے نہیں، یہ کبھی بھی ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتاتا چلوں کہ ہر دور میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ فرعون نے ہمیشہ لوگوں کو خوف میں ٹیررائز کر کے، دبا کے، پیس کے ہمیشہ اطاعت کروائی ہے، حکومت کی ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے انبیاء جب بھی آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو لبریٹ کر کے، آزاد کر کے اس غلامی سے، پھر ان سے اطاعت کروائی ہے اللہ کی۔ تو ایک اللہ کا نبی دل جیت کے غلام بناتا ہے لوگوں کو اللہ کا، اور فرعون جو ہے وہ خوف کے ساتھ ٹیررائز کر کے، ان کو ڈرا کے، دبا کے، پھر اپنی اطاعت کرواتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کو دنیا کی حکومتوں کی، دنیا کے پاورفل لوگوں کی غلامی کرنی ہے یا اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ تو جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ پھر اس کو راستہ دیتے ہیں کہ کیسے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، چاہے دنیا بدلے یا نہ بدلے، آپ کا گھر بدل جائے گا، چاہے ملک میں خوشحالی آئے نہ آئے، حالات ٹھیک ہو یا نہ ہو یا کب ہو، آپ کے گھر کے اوپر رحمت ویلڈ ہو جائے گی۔ جیسے آپ اللہ کی باؤنڈری کے اندر آ جائیں گے، اللہ سے رشتہ بنا لیں گے، جیسے قانون سے آپ باہر نکلیں تو وہی قانون آپ کو پکڑ لیتا ہے، قانون کے اندر رہیں تو وہی قانون آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ تو وہ قانون ہے جو حی القیوم رب العزت کا قانون ہے، یہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، آپ کے اوپر رحمت، برکت، اطمینان، آپ کی برائیوں سے نجات، سب کچھ دے گا۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک جگہ سے ہوتا ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے لوگوں کو آزاد کیا تھا اپنی نفس کی غلامی سے، اپنی گناہوں کی غلامی سے، اپنی عادتوں کی غلامی سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ میں اختتام کروں گا آج کی اس گفتگو کا، کہ انہوں نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن، جو علم حاصل کرے قرآن کا، وعلمہ، اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس حدیث کو کتنی ویلیو کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ قرآن کے بعد ہر عبادت کا حق ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو کوئی عبادت فروٹفل نہیں ہے آپ کی، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اور جب چاہیں گے آپ کو آیات سے بھی دکھا دوں گا کہ اگر قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پر تدبر نہیں کیا، تو کوئی عبادت کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن ہی نے ان تمام عبادات کا حکم دیا ہے۔ قرآن ہی نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، قرآن نے ہی حکم دیا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، قرآن نے حکم دیا ہے زکوٰۃ دو، قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ واحد پر ایمان لاؤ، قرآن نے ہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر جاؤ۔ تو قرآن ہی بتائے گا کہ کیسے جاؤ، کیسے کرو، صلاۃ کیا چیز ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، کیسے تبدیلی آئے گی زندگی میں، کیسے عبادات اور پریکٹیکل لائف ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، یہ قرآن ہی تو بتائے گا۔ اس لیے قرآن کے بغیر کوئی عبادت آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اس بات سے فائدہ ہوا ہوگا، اور جتنی بھی آیات اور احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ اسی لیے کی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔